کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ جس کو اللہ نے خود محفوظ کیا. قرآن کے اندر 1 درجن سے بھی زیادہ مرتبہ اس کا تذکرہ کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کو اپنایا. اور وہ ایسی تاریخ ہے جس سے انسان مایوسیوں سے نکلتا ہے، اندھیروں سے نکلتا ہے، روشنی کی طرف آتا ہے، ظلم سے نکلتا ہے، عدل شروع ہوتا ہے، اندھیرے سے نکلتا ہے، سویرا شروع ہوتا ہے، نا امیدی ختم ہوتی ہے، امید کی کرن نظر آنے لگتی ہے اور امید پھوٹنے لگتی ہے. اور وہ کہ جب بنی اسرائیل مایوس ہو چکے تھے کہ فرعون جیسا وہ بادشاہ، فرعون جیسا وہ ظالم شخص جس نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، اور نہریں اس کے ماتحت ہیں، دریا اس کے ماتحت ہیں، زمینیں اس کے ماتحت ہیں، انسان اس کے ماتحت ہیں، غلامی کی زنجیریں اور طوق اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ بنی اسرائیل اتنے مایوس ہو چکے ہیں، پیغمبر کے آنے کے بعد بھی کہتے ہیں اوذینا من قبل ان تأتینا، موسیٰ تیرے آنے کا کیا فائدہ، جب تو نہیں آیا تھا تب بھی ہمارے اوپر ظلم ہوتے تھے، تو آ گیا ہے اب بھی ہمارے اوپر ظلم ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ظالم یہاں تک کہہ دیتے ہیں تو نے تو ہمیں پھنسا دیا ہے، یہ دیکھیں پیچھے فرعون کی فوجیں جو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ابھی پکڑ لے گا، پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا. اور آگے سمندر ہے اور اس کی لہریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور اس کے اندر ہم ڈوب جائیں گے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا، ہرگز نہیں، چھوڑ دو یہ سوچیں، یہ مایوسیاں، یہ غلامیوں کے طوق اور یہ غلامانہ ذہن کہ پتہ نہیں اب ہمیں کبھی نجات نہیں ملے گی اور سدا ہم ایسے ہی رہیں گے. چھوڑ دو یہ سوچ، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے نا، مجھے وہ راستے دکھائے گا، جب کوئی راستہ نہیں ہوگا تو وہ راستے بنائے گا، ظلم کی چکی میں پستے ہوئوں کو وہ نجات دے گا، امید کی کرنیں وہ روشن کرے گا، منور کرے گا. ایک دفعہ جناب موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنے عصا کو سمندر کی لہروں پہ مارتے ہیں، تھم جاتا ہے، 12 راستے بن جاتے ہیں، ان شاہراہوں پہ چل کے وہ ظلم سے نجات پا لیتے ہیں. اور ظلم سے نجات پانے کے بعد جب فرعون اور اس کے لشکر یہ دیکھتے ہیں کہ راستے بن گئے، ہم بھی ان کا تعاقب کر کے ان مظلوموں کو پکڑ کے دوبارہ ان کو غلام بناتے ہیں، تو اللہ ان کو ڈبو کے رکھ دیتا ہے اور ان کی سلطنت کو دریا کے اندر ہمیشہ کے لیے غرق کر دیتا ہے اور اس کے غرور کو خاکستر کر دیتا ہے اور اس کی سریے کی طرح اڑی ہوئی اٹھی ہوئی گردن کو مروڑ کے رکھ دیتا ہے، حتیٰ کہ آخری دم وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، رب تو وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جس نے موسیٰ اور ہارون کے لیے سمندر کو، دریا کو تھام کے ان کے لیے راستے بنائے ہیں، رب تو وہ ہے، اے اللہ آج میں بھی تجھے مان گیا ہوں. اور اس کو جواب دیا جاتا ہے آنا، نہیں اب ماننے کا وقت نہیں ہے، اب تو تیری پکڑ اور تیری سزا کا وقت ہے. تو یہ جب واقعہ ہوا، یہ محرم کا مہینہ تھا اور محرم کی 10 تاریخ تھی. یہ واقعہ یہودیوں کو بڑا یاد تھا اور مدینہ منورہ میں اس کے شکرانے کے طور پہ محرم کی 10 تاریخ کو وہ روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ کو پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کو بڑا عظیم دن سمجھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ تم اسے عظیم دن کیوں سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اسے عظیم دن اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس دن کے اندر ہمیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی. اللہ نے موسیٰ کو نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، ظلم کی ایک کہانی ختم ہوئی تھی، ظلم کی ایک داستان اختتام پذیر ہوئی تھی، ظلم کے اندھیرے چھٹے تھے اور آزادی کی کرن، آزادی کا سورج اور آزادی کے ماحول کے اندر ہم نے آنکھ کھولی تھی. ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات مل کے ہم آزاد قوم بنے تھے. تو اس کی یاد میں
ہم اس دن میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ مسلمان کا دل کتنا وسیع ہوتا ہے اور اس کا ظرف کیسا ہوتا ہے، مسلمان کا تصور کیا ہوتا ہے، پیغمبرانہ سوچ میں وسعت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تمہارا موسیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ موسیٰ کے حقدار تو ہم ہیں، موسیٰ کو ماننے والے تو ہم ہیں، موسیٰ کو ماننے والے تو ہم ہیں، اس کی اتباع کرنے والے تو ہم ہیں، اس کی توحید کو ماننے والے تو ہم ہیں، اس کی محنت اور کوشش کو ماننے والے تو ہم ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں تقریباً 1 درجن سے بھی زیادہ دفعہ سب سے زیادہ جو واقعہ بیان کیا ہے وہ جناب موسیٰ اور اس ظالم فرعون کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اور اہل علم مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ کے ظالموں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے پاس آج حکومت ہے، تمہارے پاس آج سرداری ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ رہے گی۔ فرعون تم سے بڑا سردار تھا اور فرعون تم سے بڑھ کے بادشاہ تھا، اس کے اختیارات تم سے زیادہ تھے، تم جیسے میرے پیغمبر اور ساتھیوں پہ ظلم کر رہے ہو، وہ بنی اسرائیل پہ اس سے زیادہ ظلم کرتا تھا، لیکن اس کی حکومت جیسے ڈوبی اور اس کی سلطنت کا سورج جیسے غروب ہوا، اور جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو اس کے محلات، اس کے ڈیرے، اس کی بادشاہت اور ساری زمینوں کا وارث اللہ نے کسی اور کو بنا دیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين، ان کے سب ڈیرے دھرے کے دھرے رہ گئے، تفریحی مقامات ویسے کے ویسے رہ گئے، لہلہاتے ہوئے باغ اور کھیت کھلیان یوں خوبصورت ویسے کے ویسے رہ گئے، اور چشم زدن کے اندر سب کچھ تباہ ہو گیا۔ مکہ کے لوگوں، اپنی سرداری کے اوپر غرور نہ کرو، میرے اس پیغمبر کو مان لو، اس پہ ایمان لے آؤ، کہیں تمہاری سلطنت، تمہاری حکومت، تمہاری سرداری کا وہی انجام نہ ہو جائے۔ لیکن وہ نہ مانے، پھر وہ انجام ہوا، اور جب ابو جہل میدان کے اندر یوں اس کو گرا دیا گیا اور اسی کی بکریاں چرانے والے غلام اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے، تو اللہ کے پیغمبر نے یہ یاد دلایا تھا جیسے وہ وقت کا فرعون تھا، ابو جہل میرے دور کا فرعون تھا، فرعون هذه الامہ، یہ اس امت کا فرعون تھا، اس کو اللہ نے دریا میں ڈبو دیا، اور اس کے اوپر اللہ نے اس کے غلاموں کو سینے پہ بٹھا دیا، اور انہوں نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ تو محرم کا مہینہ اس آزادی کی یاد دلاتا ہے، اور انسانوں کو، مسلمانوں کا جب یہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس میں امید ہوتی ہے، اس میں آزادی کا پیغام ہوتا ہے، حریت کا پیغام ہوتا ہے، جد و جہد کا پیغام ہوتا ہے، مایوس نہ ہونے کا پیغام ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہوتا ہے تم اس قرآن کے ماننے والے ہو جو تمہارے سامنے موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو بیان کرتا ہے، اور تم اس پیغمبر کے ماننے والے ہو جس نے ہجرت کی تھی، اور تم اس تاریخ کو ماننے والے ہو کہ تمہاری تاریخ کا آغاز ہی ظلم سے نجات اور آزادی کے پیغام سے شروع ہوتا ہے۔ ہجرت آزادی کا ایک پیغام تھا، ایک نئی جگہ کے حصول کا پیغام تھا، ایک نئی ریاست کے قیام کا پیغام تھا۔ تمہاری تو تاریخ ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے، تو محرم کے اندر یہ پیغام بدرجہ اتم پایا جا رہا ہوتا ہے۔